میں نفس ہوں اور میں روح، میں جسمانی وجود ہوں، میں روحانی وجود، میں مجاز ہوں، میں حقیقت ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، نہیں اے نفس، اے جسم، تم انا ہو، غرور ہو، تمہیں مٹنا ہوگا، اور میں روح ہوں، حقیقی روپ ہوں، آگ میں جلا دو تو جلے نہیں، تلوار سے کاٹ ڈالو تو کٹے نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لطائف کیا ہوتے ہیں؟ سانس اور لطائف کا کیا تعلق ہے؟ دھیان یعنی غور و فکر اور لطائف کا کیا تعلق ہے؟ ہم سوتے وقت یعنی جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو کہاں ہوتے ہیں؟ سوچ مثبت ہو تو دایاں دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، سوچ منفی ہو تو بایاں دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سوچ جب نہ مثبت ہو نہ منفی ہو تو دماغ ٹرانس میں، محویت میں، جذبیت میں چلا جاتا ہے، جہاں دماغ آزادی محسوس کرتا ہے، جہاں جسم کی مانگ، ہر ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جہاں من کی ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، دل کی ہلچل، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، خیال کے سمندر کا طوفان تھم جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ جس مقام پہ زندگی کی نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں موت کو ہی موت آ جاتی ہے، جہاں موت صرف ایک کھیل ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانے کا، جہاں زندگی سورج کی طرح روشن ہے اور اس کی کرنیں میرا روپ ہیں، جہاں جسم موجود نہیں مگر میں موجود ہوں، جہاں انسان حقیقی موجود ہے، وہ مقام جب حقیقی انسان حقیقت سے ملتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس حقیقی انسان کو آگ میں پھینک دو تو جلتا نہیں، تلوار سے کاٹ دو تو کٹتا نہیں، کیونکہ جلنے کا، کٹنے کا، مرنے کا احساس بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ جسم بہت پیچھے رہ گیا، من بہت پیچھے رہ گیا، یعنی ضرورتیں اور خواہشات سب پیچھے رہ گئیں۔ بندہ ضرورت سے باہر نکلا تو جسم سے باہر نکلا، بندہ خواہش سے باہر نکلا تو من سے باہر نکلا، جسم اور من سے باہر تو ہے، تو جسم اور من سے باہر ہے۔ تو اپنے آپ کو جسم میں رہتے ہوئے، من میں رہتے ہوئے، ضرورت میں رہتے ہوئے، خواہش میں رہتے ہوئے نہیں پہچان سکتا، کیونکہ یہ وہ پردے ہیں، وہ حجاب ہیں، وہ لباس ہیں جو میرے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ ضرورت اور آرزو کے پردے، نفس امارہ کے پردے۔ اس نفس کو مرنا ہوگا تو ہی نفس مطمئنہ ہوگا۔ جب نفس مطمئن ہو گیا تو اس کی حالت کثیف سے لطیف ہو گئی اور لطیف سے لطیف تر ہو کر اپنی اصل میں لوٹ آئی، اپنی روح میں لوٹ آئی۔ انسان اپنی اصل حقیقی شکل میں لوٹ آیا جو روح ہے، جسے موت نہیں، جو امر ہے، اللہ کا امر۔ تو ہم سوتے وقت یعنی جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو کہاں ہوتے ہیں؟ آنکھیں بند ہوں تو انسان دماغ میں ہوتا ہے، آنکھیں کھولے تو دماغ سے باہر ہوتا ہے۔ آنکھیں بند ہوں تو انسان دماغ میں ہوتا ہے، آنکھیں کھولے تو دماغ سے باہر ہوتا ہے۔ باہر سے کسی آواز کا، کسی نظارے کا اثر پڑا تو دماغ بولا کہ فلاں آواز ہے، فلاں شے ہے۔ 7 آسمان جس کے 7 درجے ہیں، تمہارے شعور کی 7 حالتیں، 7 آسمان، 7 دماغ، 7 لطائف، اور قسم ہے جالی دار آسمان کی، کہ قسم ہے اس شعور کی جو مختلف قسم کے خیالات سے بھرا پڑا ہے۔ البتہ تم پیچیدہ بات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی
تم مختلف نظریات اور خیالات میں گھرے پڑے ہو، ایک نقطۂ نظر، ایک نقطۂ خیال پہ نہیں آتے، ایک کھانے پہ صبر نہیں کرتے تو پیچیدہ بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اب اور غور کرنا، آسمان تمہارا شعور جو جالی دار ہے، جالی کے خانے ہوتے ہیں، تانے بانے کی شکل میں، نیکی اور بدی کے خیال۔ ہر خانے میں ایک خیال موجود ہے اور دوسرا خیال اسے کاٹ رہا ہے اس کی مخالف سمت سے۔ ہر خیال ایک دوسرے کے ساتھ، ایک تعلق کے ساتھ، ایک نیٹ ورک کی شکل میں جڑا ہوا ہے۔ تو نیٹ ورک اسی جالی کی شکل میں ہے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اب قدرت کا ایک نیٹ ورک اور دیکھو، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں۔ غور کرو کہ کس طرح پالنے والے نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، وہی کی کہ اپنے لیے رہائش گاہ تیار کر پہاڑوں اور درختوں میں اور ان چھتوں کے راستے۔ پہاڑ تمہاری انا اور درخت مختلف انسان، اور چھتے کا راستہ، چھتا تمہارا دماغ اور اس کے راستے تمہاری سوچیں۔ تو شہد کی مکھی تمثیل ہے نفس کی، اور نفس جڑا ہوا ہے انا سے، میں سے، اور میں جڑی ہوئی ہے انسان سے، اور انسان اسی میں سے نکلنے کے لیے اپنے دماغ کا اور اس میں موجود سوچوں کے مثبت یا منفی رخ سے اپنے لیے جنت یا دوزخ میں ٹھکانہ بنا رہا ہے کہ یہ دماغ، یہ چھتا، یہ جالی دار آسمان کی طرح خانے دار شکل کہ پھر ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ تو ہر قسم کا میوہ یعنی ہر قسم کا خیال تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ جو بھی تم خارجی دنیا یا باطنی دنیا سے خیال قبول کرتے ہو، وہ تمام ہر قسم کے پھل، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کا خیال تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ تو پھر ان خیالات میں سے ان خیالات پہ عمل کرنا جو تمہارے رب نے تجویز کیے، وہی آسان راہ ہے، اور تم بلا وجہ البتہ پیچیدہ بات میں پڑے ہوئے ہو۔ ہر قسم کے خیال کو قبول کرتے جا رہے ہو، ہر ایک کا اثر لیتے جا رہے ہو، اور ان آسان راہوں میں ان آسان خیال کی طرف دھیان نہیں دیتے تو خود ہی مشکل میں پڑے ہوئے ہو۔ اپنی جسمانی حالت کو جتنی توجہ دینا چاہیے اس سے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہو، اور تمہاری روحانی حالت جو کہ تم اصل میں ہو اس پر جتنی توجہ دینا چاہیے اس سے بہت کم دے رہے ہو، کیونکہ تم خیالات کی بھرمار میں گھر گئے۔ اس سے نکلنے کے لیے اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل تاکہ توازن پیدا ہو سکے جسم اور روح کی زندگی میں، اور تم شعور کے درجے طے کرنے لگو۔ تو میں نے یہاں مثال دی جالی دار آسمان کی قسم اور شہد کی مکھی کے چھتے کی شکل جو خانوں کے اعتبار سے ایک جیسی ہے۔ جب انسان مراقبے میں، لطائف میں سفر طے کرتا ہے تو اس سفر کے دوران اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کے طاری ہونے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، یہ بالکل شروع میں بھی آپ پہ طاری ہو سکتی ہے، کہیں آگے چل کر یہ کیفیت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس کیفیت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے خود کو نکلتا محسوس کرتا ہے اور اپنی روح میں داخل ہوتا یعنی اس کے قریب ہوتا محسوس کرتا ہے، نہ مکمل نکل پاتا ہے اور نہ ہی مکمل قریب ہو پاتا ہے، یعنی فنا و بقا کے درمیان کی کیفیت، جس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے کانوں میں مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آنے لگتی ہے۔ پھر یہ آواز قریب سے قریب تر ہونے لگتی ہے، پھر اس کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کان کے پردے جیسے پھٹتے ہوئے محسوس ہوں۔ یہ کیفیت کتنی دیر قائم رہتی ہے، کتنے لمحے قائم رہتی ہے، کچھ معلوم نہیں، اور اس کے دوران انسان کا شعور اس آواز کے اندر باہر چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ یہ کیفیت آپ کو صرف مراقبے کے دوران پیش آئے، بلکہ جب آپ اپنے ہی دماغ پہ غور کرنے لگتے ہیں
اپنے خیالات پہ دھیان دینے لگتے ہیں جب اس سفر پہ ہوتے ہیں تو یہ کیفیت آپ کو کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے، اور یہ زیادہ تر اس وقت پیش آتی ہے جب آپ تنہائی میں ہوں یا سونے سے کچھ دیر پہلے، اور کیفیت کا یہ مقام وہ مقام ہے جہاں روحوں کا بسیرا ہے، وہاں چھتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا رخ اوپر سے نیچے کی جانب ہے، اس کے ہر خانے میں ایک روح موجود ہے جو اس کا مختلف ذائقہ ہے۔ کچھ دیر تک یہ کیفیت برقرار رہنے کے بعد واپس لوٹ جاتی ہے اور انسان جہاں موجود ہوتا ہے خود کو وہیں پاتا ہے۔ ہر بار آپ کو یہ کیفیت ایک درجے سے دوسرے درجے میں بڑھا دیتی ہے، پہلے لطیفے سے دوسرے لطیفے میں داخل کر دیتی ہے۔ ہر انسان کی کیفیت اس کے مزاج اور سوچ کے رجحان کے مطابق ہو سکتی ہے۔ سب کو ایک ہی جیسی روحانی واردات پیش آئے یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہر انسان کا سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا ایک اپنا مزاج ہے۔ جو زیادہ گہرائی میں غور کرتے ہیں ان کی سوچ کے ساتھ ان کے مشاہدات بھی گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ تو گہرائی میں سوچا کیسے جائے، اس شعور کے سفر میں داخل ہوا کیسے جائے، اور یہ لطائف کیا ہوتے ہیں، سانس اور لطائف کا کیا تعلق ہے، دھیان، غور و فکر اور لطائف کا کیا تعلق ہے۔ تو لطائف آسمان کے شعور کے مختلف درجات ہیں۔ جیسے جیسے سوچ میں لطافت آئے اور سانس میں گہرائی آئے، لطائف متحرک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو کبھی ایک کھیل کھیلتے دیکھا ہوگا کہ ٹرین کی پٹری پہ کان رکھ کے ٹرین کے آنے کی آواز کو سنتے ہیں۔ ٹرین ابھی دور ہی ہوتی ہے مگر ٹرین کی پٹری پہ ہونے والی ہلچل دور سے ہی بتا دیتی ہے کہ ٹرین آ رہی ہے۔ تو اس وقت آپ دماغ سے باہر جھانک رہے ہیں، آنکھیں بند کریں گے تو دماغ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یہاں ابھی سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آپ نے اب اسی اندھیرے پہ غور کرنا ہے، یعنی اس کو دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے دماغ کے دائیں یا بائیں حصے سے کوئی خیال آواز کی شکل میں سنائی دینے لگے گا۔ اب اگر آپ کو بائیں جانب سے کوئی برا خیال، کوئی پرانی سوچ، کوئی پریشان کرنے والا خیال آئے جو کبھی زندگی میں گزر چکا تو اس طرف دھیان جائے، تو غور کرنا باریکی سے کہ آپ بائیں جانب سے سانس لے رہے ہیں، بائیں نتنے سے سانس جاری ہے۔ بائیں نتنے کے سانس کا تعلق آپ کے جذباتی خیالات، آپ کی ناکامی کے خیالات، آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ان واقعات کا خیال جن سے آپ بری طرح متاثر ہوئے ہوں۔ کوئی گانے کے الفاظ یاد آ جائیں جو آپ نے حال ہی میں سنا، آپ نے ان سب کے بارے میں سوچا بھی نہیں، آپ تو سکون کی حالت میں بنا کچھ سوچے بس سامنے اپنے دماغ کے اندر اندھیرے میں تاک رہے تھے کہ اچانک بائیں جانب سے یادیں، سوچیں، جذباتی مناظر آواز بن کر آنے شروع ہوئے یا تصور بن کر دکھنے لگے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی سنائی یا دکھائی دے رہا ہے یہ سب آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ ہی کی زندگی میں گزرے چند واقعات جو بھلے 10 سال پہلے گزرے ہوں یا کل ہی کا واقعہ ہو، دماغ کا بایاں حصہ انہیں تمہارے سامنے لائے گا تاکہ تم یہیں الجھ جاؤ، رک جاؤ۔ مگر جب آپ نے ان پہ توجہ نہ دی اور اپنے بائیں نتنے کو بند کر کے سانس صرف دائیں نتنے سے لینا شروع کر دیا اور یہیں سے سانس کا اخراج کیا تو کچھ ہی دیر بعد دماغ دائیں جانب سے خیال نشر کرنا شروع کر دے گا۔ خیال میں سکون ہوگا، وہ یادیں ہوں گی جو نیک ہیں، جن میں اللہ کا ذکر کیا ہے، جس میں کوئی نیکی کی ہے، وہ 10 سال پہلے کی یا انہی آج کل کے دنوں میں ہو تو ساری توجہ اس جانب ہو جائے گی۔ آپ نے اس جانب بھی کسی خیال کی طرف غور کرنا شروع نہیں کر دینا۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ اپنے دماغ کے اندر وسط میں موجود ہیں، بالکل دماغ کے درمیان میں، جہاں دماغ کے بائیں حصے میں زندگی کی بری یادیں، برے خیال موجود ہیں، اور جہاں دماغ کے دائیں حصے میں زندگی کی اچھی یادیں، نیک اعمال کے خیالات موجود ہیں۔ جب آپ کو برا خیال آیا تو آپ کا دھیان بائیں طرف چلا گیا۔ ذرا سوچو کہ اگر اندھیرا تھا تو تم بائیں یا دائیں طرف کیسے متوجہ ہو گئے؟ کیونکہ کوئی تمہارے اندر ہی موجود تمہیں گائیڈ کر رہا ہے، جو تمہارا دھیان ہے۔ رب پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کو جو تم دیکھ رہے ہو ہم نے بنا کسی سہارے کھڑے کر رکھا ہے، یعنی وہ مقناطیسی قوت کے ذریعے قائم ہے۔ اسی طرح تمہارا دماغ سوچوں کی مقناطیسیت کے ساتھ قائم ہے۔ سوچیں تمہارے دماغ کے گرد، سوچیں تمہارے دماغ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اب سانس دونوں نتنوں سے ایک ساتھ گہرائی سے کھینچو، اسے کچھ دیر روک لو اور پھر آہستہ آہستہ ناک کے راستے خارج کر دو۔ سانس لینا بھی ناک کے ساتھ ہے اور سانس خارج کرنا بھی ناک کے راستے ہے۔ اب اس کی ترتیب نوٹ کر لیجئے کہ آپ رات کا کوئی وقت اس مشق کے لیے مقرر کر دیں اور کوشش کیجئے کہ روزانہ اس پر عمل ہو سکے۔ کھانے سے 3 گھنٹے کے بعد آپ اس مشق کو کریں گے۔ آپ زمین پر یا بستر پر چونکڑی مار
اتار کر بیٹھنا چاہیں یا کسی کرسی پر بیٹھ کر یہ مشق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ خیال یہ رکھنا کہ بیٹھا اس طرح جائے کہ کمر سیدھی رہے، اس میں خم نہ ہو۔ آپ کرسی کی ٹیک کا سہارا لے سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے اس طرح جوڑیے جیسے نماز میں قیام کی حالت میں جوڑے جاتے ہیں، اور پھر گردن سیدھی رکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیجیے۔ جہاں سانس پورا ہو جائے وہاں اسے 2 سیکنڈ کے لیے روک دیں اور پھر ناک کے ذریعے ہی اس سانس کو خارج کر دیں۔ سانس کا پورا ہونے سے مقصد یہ ہے کہ جتنا سانس آپ اندر کھینچ سکیں۔ تو 7 دفعہ اس سانس کے چکر کو دہرائیے۔ اس کے بعد بائیں نتنے کو بائیں انگوٹھے سے بند کر دیں اور صرف دائیں نتنے سے ہی سانس لیں، پھر اسے 2 سیکنڈ روکیں اور پھر دائیں نتنے سے ہی خارج کر دیں۔ یہ چکر بھی 7 مرتبہ دہرائیے۔ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں اور سکون کے ساتھ اپنے دماغ کی سیر کیجیے۔ جو بھی خیال آئے اس پہ رکنا نہیں۔ جو خیال رکنے پہ مجبور کرے، بار بار سامنے آئے، تو فوری طور پہ ناک کا وہ نتنا جس سے سانس اس وقت جاری ہے اسے بند کر دینا اور سامنے دیکھتے رہنا، دماغ کے اندر ہی، یعنی آپ کی آنکھیں بند ہیں مسلسل۔ جب خیالات میں کچھ سکون آ جائے، دماغ کی سکرین بلینک ہو جائے کہ کوئی خیال، کوئی خواہش، کوئی تصور اب سوچ میں مراقبے کی اس حالت میں نہیں اٹھ رہا، تو ٹیلی پیتھی کی پہلی مشق جو بتائی جا چکی اس سے پہلے سبق میں، اور دوسری یہ مشق میں کامیابی کی علامت ہے کہ جب بھی آپ غور کی حالت میں جائیں تو دماغ خیالات سے خالی ہوتا جائے اور آپ اس جگہ موجود ہوں جہاں نہ غم ہے، نہ خوشی ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے۔ جتنا باریکی سے اپنے ہی دماغ کے اندھیرے پہ نظر رکھو گے اتنی ہی جلدی دماغ سے اندھیرے کے سائے چھٹنے لگیں گے۔ دماغ شعور کی دوسری سطح کی طرف سفر شروع کر دے گا اور لطائف قلب متحرک ہو جائے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سفر کی تیسری راہ یعنی تیسرے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔